نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام الشابری اللہ الدہلوی ومنہا سوال ما ینفعہ فی بدنہ او نفسہ۔ یہ علم الاحسان سے متعلق دوسرا باب چل رہا ہے، اور اس دوسرے باب میں اخلاق اربع حاصل کرنے کے لیے جو ذکر اذکار کا طریقہ کار ہے اس پر گفتگو جاری ہے کہ وہ لوگ جو کسی بھی طرح ان اخلاق کے حصول میں کمی محسوس کرتے ہیں تو وہ ان اعلیٰ اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے یہ اذکار کریں۔ تو پہلے ذکر کی اہمیت بیان کی ہے، اس پر جو احادیث تھیں، اور پھر 10 بنیادی اذکار جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اخلاق اربع کے حصول کے لیے منضبط کیے ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں۔ ہر کام کے حصول کا طریقہ کار اور پروسیجر بیان کیا جائے، متعین کر دیا جائے تو وہ کام سہولت سے سر انجام پاتا ہے۔ اسی کا نام سیاست ہے۔ سیاست ایک ایسی بہترین مینجمنٹ کو کہتے ہیں کہ جس سے قانون کی جو روح مطلوب ہے وہ پورے طریقے پر حاصل ہو جائے۔ قانون کی ظاہری شکل جب تک متعین نہیں ہوتی تو پورا نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو یہ اذکار شاہ صاحب نے شروع میں بات بیان فرمائی کہ اگر اس کو منضبط نہ کیا جاتا تو خالق و مخلوق کے درمیان جو رشتہ ہے صفت احسان حاصل کرنے کے حوالے سے اس میں کمی کوتاہی یا زیادتی ہو سکتی تھی، افراط و تفریط ہو سکتا تھا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی منضبط کر دیا، اور اس حوالے سے 4 بنیادی اذکار پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو جو تیسرا کلمہ ہے اس میں یہ چاروں اذکار آ گئے۔ سبحان اللہ میں ہر قسم کی منفی اور عیب والی چیزوں کو ذات باری تعالیٰ سے دور کرنے کا عزم اور ارادہ کرنا، اور الحمدللہ میں جو بھی ممکنہ کمالات ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات کا عزم اور ارادہ کرنا۔ لا الہ الا اللہ میں ما سوی اللہ کی نفی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اسی ہی کی وحدانیت کے ساتھ پختہ تعلق ہے، اور اللہ اکبر میں اللہ کی بڑائی، عظمت اور ہیبت و جلال کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے مجموعے یعنی تیسرے کلمے کی اہمیت بھی بیان کی ہے، اور الگ الگ ان چاروں کلمات کو بھی بڑی جامعیت کے ساتھ اس کے جو فوائد اور نتائج ہیں وہ شاہ صاحب پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ اب نمبر 5 ایک اہم بات، صفت احسان کے حصول میں اخبات الی اللہ، سماحت نفس اور عدالت اور طہارت، چاروں اخلاق کے حصول میں 5ویں اہم ترین چیز جس کا عنوان قائم کیا ہے الادعیہ والاستعاذہ۔ دنیا کا کوئی کام ہو، کوئی بھی خلقی طور پر ہو یا خلقی طور پر ہو۔ خلقی طور پر یعنی تخلیق کے اعتبار سے اپنے بدن، اپنے مال، اپنے جسم، یا خلقی طور پر یا اخلاق کے حصول کے حوالے سے ہو، تو جو بھی نفع بخش چیز ہے انسانی بدن، مال، جسم یا دنیاوی معاملات کے حوالے سے، اس میں صرف اور صرف اللہ سے سوال کرنا، دعا کرنا، اس کو کہتے ہیں دعا۔ اور جو بھی اس دنیا یا آخرت میں انسان کے لیے مضر چیزیں ہیں، نقصان دہ ہیں، ان سے پناہ مانگنا۔
اسے کہتے ہیں استعاذہ، اللہ کی پناہ میں آنا اور ان کے شر سے بچنے کی دعا کرنا، یہ استعاذہ کہلاتا ہے۔ تو پانچواں ذکر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کیا ہے وہ الادعیہ والاستعاذہ ہے۔ اس لیے فرمایا ومنہا، ان اذکار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سوال ما ینفعہ فی بدنہ او نفسہ، وہ چیزیں جو اس انسان کے اپنے بدن یعنی جسم او نفسہ یا اس کی روح کے لیے نفع بخش ہے۔ پھر اگلی بات کہی بے اعتبار خلق ہی، تخلیق کے اعتبار سے، کہ اس کی جسمانی تخلیق اور نشو و ارتقاء کے حوالے سے یہ دونوں چیزیں، کہ اس کی روح اور اس کا نفس بھی ترقی کرے اور اس کا بدن بھی مناسب نشو و نما پائے۔ او بے اعتبار حصول السکینتی، یا اس حوالے سے کہ اس کی روح پر اطمینان اور سکون نازل ہو، اس میں اضطراب اور بے سکونی اور بے اطمینانی کی کیفیت نہ ہو، انسان کی روح بے سکونی کی حالت میں ہو یا اشتعال انگیزی کی حالت میں ہو تو تب بھی انسان مضطرب رہتا ہے۔ تو اضطراب کے دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے اندر سکینت اور اطمینان کی کیفیت ہو، ٹھہراؤ ہو۔ او تدبیری منزلہ و مالہ و جاہہ، تیسری شکل بدن اور نفس کی تخلیق کے اعتبار سے بھی، اطمینان و سکون کے اعتبار سے بھی، اور اپنے گھریلو نظام تدبیری منزل، اور گھر اور زندگی بغیر مال کے نہیں چلتی، تو مال کے نظم و نسق سے متعلق کیوں نہ ہو۔ اسی طرح تیسری اہم ترین چیز جو شاہ صاحب بیان فرما رہے ہیں وجاہہ، جو اسے عزت و وقار معاشرے میں حاصل ہے یا حاصل ہونا چاہیے ہر انسان کو، سماحت نفس کے اصول پر ہر آدمی سوسائٹی میں معزز ہو، جاہ اور مرتبہ رکھتے، تو یہ انسان کی ضرورت ہے۔ تو اپنے مرتبے کو برقرار رکھنے کا نظام تدبیر جاہ، تو اس کے لیے اگر کوئی نفع بخش بات ہے، کیونکہ کسی انسان کا اگر وقار اور عزت نہیں ہے معاشرے میں تو وہ کیسے ترقی کرے گا؟ تو تین چیزیں کہی، گھریلو نظام، مالی نظم و نسق، اور انسان کی عزت اور مرتبت یعنی سیاسی حیثیت، ان تینوں کے لیے جو بھی نفع بخش چیز ہے اس کا اللہ ہی سے سوال کرنا، کسی اور سے نہیں۔ جاہ حاصل کرنا کسی سرمایہ دار یا حکمران کے ذریعے سے یہ ممنوع ہے، لیکن اللہ سے مانگنا اپنے عزت اور مرتبے کو، یہ انسان کے وقار کی علامت ہے۔ سماحت نفس تبھی پیدا ہوگی کہ جب وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اپنے مال میں ترقی کی، اپنے گھر کی ترقی کی، اپنے سیاسی مرتبے اور عزت کی ترقی کی، اس کا اللہ سے سوال کرنا، کیونکہ ذات باری تعالیٰ پر جب اس کا ایمان ہے اور صفت احسان حاصل کرنا چاہتا ہے تو محسن کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں میں اللہ ہی سے سوال کرے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس کا پناہ مانگنا، ما تعوذہ عما یضرہ کذالک، ان تمام چیزوں میں، بدن میں، اپنی روح میں، اسی طرح اپنی روح میں اطمینان و سکون
گھر، مال اور سیاسی عزت کو بھی جتنی چیزیں نقصان پہنچانے والی ہیں ان تمام سے کیا ہے؟ اللہ کی پناہ مانگنا، اللہ کی پناہ میں آنا۔ مال میں کمی نہ ہو، عزت میں کمی نہ ہو، گھر بار کے اندر کمی اور کوتاہی نہ ہو، بدن اور روح کے اندر کمی نہ ہو، اس کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان سے استعاذہ، پناہ مانگنا، یہ اہم ترین عمل ہے۔ ایک محسن، صفت احسان حاصل کرنے والا اس بات کو اپنا ٹارگٹ بنائے کہ ان چاروں اخلاق کے حصول کے حوالے سے وہ ان تمام کاموں میں صرف اور صرف اللہ سے دعا کرے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں وَالسِّرُّ فِيهِ، اللہ ہی سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کرنا اور ان نقصان دہ چیزوں کے بارے میں اللہ سے پناہ مانگنا، اس کا راز یہ ہے کہ مشاہدۃ تأثیر الحق فی العالم، جس آدمی کی یہ عادت بن جائے کہ صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے اور اللہ ہی کی پناہ میں آنا ہے، تو دراصل وہ انسان اس پوری کائنات میں اللہ حق تبارک و تعالیٰ کی جو تاثیر کار فرما ہے اس کا گویا کہ مشاہدہ کر رہا ہے۔ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے ہے کہ ہر ذرہ ذرہ اسی کے کنٹرول میں ہے اور وہی نظام چلا رہا ہے، اور مانگنا بھی اسی سے ہے، غیر اللہ سے نہیں مانگنا، کسی حکمران سے، کسی سرمایہ دار سے، کسی اور طاقتور کے سامنے ان امور سے متعلق بھیک نہیں مانگنی۔ یہی مطلب ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور جب انسان مانگتا ہے اور دعا قبول ہوتی ہے یا اس کو نقصان سے بچنے کا عمل آتا ہے تو وہ ہوتے ہوتے یہاں تک ترقی کر جاتا ہے کہ اس عالم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تاثیر کار فرما ہے اس سے مشاہدہ ہوتا ہے، تو یقین کی کیفیت بڑھتی ہے کہ صرف وہی ذات ہے جو اس پوری کائنات کا نظم و نسق چلا رہی ہے۔ صفت احسان کے حوالے سے یہ بڑی اہم بات ہے، اور اس بات کی نفی ہے کہ نفی الحول والقوت عن غیرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کے پاس نہ تو طاقت ہے نہ قوت ہے، ان سے نفی کر دی، لا حول ولا قوت، نہ ان کے پاس طاقت ہے نہ قوت ہے۔ تو گویا کہ غیر اللہ سے نفی کر رہا ہے کہ صرف اللہ ہی سے سوال کیا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور انسانی وقار اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ باقی تمام چیزیں انسان کے لیے ہیں، انسان پر مسلط نہیں ہے، انسان ان تمام سے اشرف ہے، احسن تقویم ہے۔ سورج، چاند، ستارے، آسمان، زمین، تمام کی تمام یہ جو بھی کچھ ہیں یہ انسان کے لیے، اللہ نے کہا تمہارے لیے ہم نے سورج مسخر کیا، سخر لکم الشمس والقمر دائبین، دونوں کے دونوں سورج اور چاند تمہارے لیے مسخر کیے ہیں، یہ زمین تمہارے لیے مسخر کی ہے، اور ان سے بنی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہوں ان کے سامنے ان سے سوال کرنا، یہ تو انتہا درجے کی صفت احسان کے خلاف اور ضد ہے اس کی کیفیت، گویا کہ اخبات اللہ پورا نہیں ہوا۔ تو اخلاق اربع کے حصول کے لیے غیر اللہ سے طاقت اور قوت کی نفی اور صرف اللہ ہی سے مانگنا اور اللہ ہی کی پناہ میں آنا۔ کوئی اگر شر پیدا کرنے والی چیز شر ما خلق ہے یا شر حاسد اذا حسد ہے یا شر النفاثات فی العقد ہے وغیرہ وغیرہ، ان تمام شرور سے
پناہ مانگ کر صرف اور صرف رب الفلق یا رب الناس کی پناہ میں آنا، یہ استعاذہ ہے۔ تو یہ پانچویں اہم ترین بات ذکر اذکار میں سے دعا کی کیفیت کا ہونا ہے، اور یہ بڑی بنیادی اور اہم کیفیت ہے۔ لوگ کثرت سے وظیفے تو بڑے پڑھتے ہیں، لیکن جسے دعا مانگنا کہتے ہیں یا اللہ کی پناہ میں آنا کہتے ہیں وہ نہیں، وہ ایسے غفلت سے لفاظی ہوتی ہے، جملے رٹے ہوئے بولتے رہتے ہیں، ورنہ تو کیفیت نہیں پیدا ہوتی صفت احسان کی، تو نتیجہ نہیں نکلتا۔ وَمِنْ أَجْمَعِ مَا سَنَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الباب، شاہ صاحب نے دعا مانگنے کے حوالے سے جو جامع ترین دعائیں جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سنت کے جاری کی ہیں اور وہ جامع ترین ہیں، تو شاہ صاحب نے پہلے دعائیں جمع کر دی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں، اور پھر جو استعاذہ یا پناہ مانگنے کے حوالے سے جتنی جامع ترین دعائیں تھیں وہ شاہ صاحب نے یہاں جمع کر دی احادیث کے پورے ذخیرے سے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری، اے اللہ میرے لیے میرا دین درست کر دے، کیونکہ میرے تمام امور کی پناہ گاہ اور عصمت میرے دین میں ہے، کہ میرا فکر میرا دین غالب کر دے میرے لیے، الذی هو عصمت امری، میرے تمام امور کی پناہ گاہ اور تمام شرور سے بچانے کی جو بنیادی چیز ہے وہ میرا دین ہے۔ میں نے جس نظریے کو قبول کیا ہے، جس دین کے ساتھ میں نے وابستگی کا اعلان کیا ہے، اس کو میرے لیے صحیح کر دے کہ میں اس دین پر کامل اور مکمل عمل کرنے والا بن جاؤں۔ وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ میرے لیے میری دنیا بھی صحیح کر دے، اور دنیا اس لیے صحیح کر دے کہ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي، کہ دنیا کے وسائل اور تمام چیزیں جو ہیں اس سے میری معاش وابستہ ہے، یعنی اس دنیا میں زندگی بسر کرنا اس دنیا کے بغیر نہیں ہے، تو دنیا بھی میرے لیے میری ٹھیک کر دے۔ اصلح لی دینی پہلے کہا، پھر کہا اصلح لی دنیایا، اور پھر فرمایا واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی، میرے لیے میری آخرت بھی ٹھیک کر دے، وہ آخرت کہ جہاں میں نے لوٹ کر وہاں پہنچنا ہے، میرا معاد ہے۔ یہ دنیا کا سفر تو 50 60 100 سال کی زندگی کا ہے، یہاں سے نکلنے کے بعد میں نے آخرت میں پہنچنا ہے، لوٹنے کا میرا مقام ہے، معاد ہے، تو وہ بھی میرا ٹھیک کر دے۔ اور 3 باتیں کہنے کے بعد چوتھی بات وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ، میری زندگی میں میرے لیے زیادتی پیدا کر دے ہر خیر کے کام میں، جتنے بھی بھلائی کے کام ہیں، انسانیت کی بھلائی کے ہیں، میری اپنی بھلائی کے ہیں، سوسائٹی کے لیے ہیں، ان تمام میں کیا ہے، میری زندگی میں زیادتی پیدا کر دے، اضافہ کر دے۔ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِنْ كُلِّ شَرٍّ، اور جب مجھے موت آئے تو میری موت مجھے ہر قسم کے شر سے بچانے اور راحت پیدا کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ موت بھی خیر پر آئے، اور جتنی بھی اگر کوئی شرور اور فتن اگر بالفرض میں زندہ رہتا اور کوئی شر پیدا ہوتا تو اس شر سے بچاؤ کا ذریعہ بن جائے، یعنی اس سے پہلے مجھے اٹھا لے۔ تو زندگی اور موت اس کے حوالے سے بھی دعا، 5 چیزوں کے بارے میں اس دعا کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جامعیت کے ساتھ دعا سکھلائی۔
کوئی شعبہ زندگی انسان کا خالی نہیں رہا، دینی، دنیایا، آخرتی اور حیات اور موت، پانچوں چیزوں میں اللہ سے ایک انسان جب یہ دعا کرتا ہے اور اس پختہ یقین کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری دعا ضرور قبول کرنے والا ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب بھی کوئی آدمی اللہ سے دعا مانگتا ہے تو ضرور دعا قبول کرتا ہے۔ اب یہ مسلم شریف کی روایت ہے اور بڑی جامع دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ دوسری دعا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، چار باتوں کا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اسألک، تجھ سے سوال کرتا ہوں، یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے کہ مجھے ہدایت عطا فرما، تقوی عطا فرما، عفاف عطا فرما، یعنی جو چیزیں حلال نہیں ہیں ان سے مجھے بچا، رزق حلال، اور والغنا، اور مجھے مالدار بنا، غنی بنا، مجھے کسی انسان کے سامنے ہاتھ جھکانا نہ پڑے، کیونکہ یہ سب سے ذلت امیز بات ہوتی ہے کہ آدمی بھوک اور ضرورت کے لیے کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ تو چار باتوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی کہ اللہ سے سوال کیا کرو، اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ تیسری حدیث نقل فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے اور بالکل سیدھا کر دے مجھے، سدد تسدید، بالکل کوئی کجی اور کوتاہی نہ ہو۔ یہ وہ دعا ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو سکھائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، قل اللہم اہدنی وسددنی، کہو کہ اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھے۔ تو یہ حدیث، یہ بھی مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک جملے میں وَاذْكُرْ بِالْہُدَىٰ ہدایتک الطریق، ہدا سے مراد ہدایت کے دو معنی پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہو چکے ہیں کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا یا راستہ دکھا دینا۔ تو سیدھا راستہ دکھا، اور سداد عربی میں استعمال ہوتا ہے، سداد السہم، تیر پرانے زمانے میں استعمال ہوتے تھے تو اسے بالکل سیدھا بناتے تھے، بسا اوقات استعمال کرنے سے اگر مڑ بھی جاتا تو دوبارہ اگر ہوتا تو پھر دوبارہ سیدھا کرتے تھے، یا تلوار کی دھار کو تیز کر کے سیدھا کرتے تھے، کیونکہ تلوار دندانے دار ہو تو کاٹ دار نہیں ہوتی، تیر ٹیڑھا میڑھا ہو تو وہ بھی دشمن کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ چوتھی دعا سکھائی کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی کی بھی ایک روایت ہے، یہاں صرف جو مشکات مسلم کی روایت کے الفاظ لائے ہیں۔ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ دو سجدوں کے درمیان جب آپ بیٹھتے تھے نفلی نمازوں میں تو یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وارفعنی واجبرنی۔ یہ بھی بڑی جامع دعا ہے، مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر، مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے عافیت دے، مجھے رزق عطا فرما اور مجھے بلندی عطا فرما، وارفعنی، اور واجبرنی، اور میرے اندر اگر کوئی کمی یا نقص ہے تو اس کو بھر دے، درست کر دے۔ جبیرہ کہتے ہیں کسی آدمی کی کوئی ٹانگ وانگ ہڈی وڈی ٹوٹ جائے تو اس کو باندھ کر پلستر ولستر چڑھاتے ہیں تو سیدھا کرتے ہیں، تو اس کو جبیرہ کہتے ہیں، واجبرنی، نقص کو دور کر دے۔ اسی طرح پانچویں دعا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، جو قرآن حکیم میں بھی ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ چھٹی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مروی ہے، یہ تقریباً تمام سیاہ ستہ میں، جی بخاری، مسلم، ابو داود، جی وغیرہ میں، نسائی کے علاوہ تمام میں یہ روایت ہے۔ رب اعنی، اے اللہ، اے میرا رب میری مدد فرما، ولا تعن علیہ، میرے خلاف میرے دشمن کی مدد نہ کر، وانصرنی، میری نصرت کر، میری مدد فرما، ولا تنصر علیہ، میرے خلاف میرے دشمن کی مدد مت کر، وامکر لی ولا تمکر علیہ، میرے لیے تدبیر، راستہ دکھا مجھے۔ مکر تدبیر کو کہتے ہیں، طریقہ، خفیہ راستہ۔ اور ولا تمکر علیہ، میرے خلاف دشمن کی سازشوں کو کامیاب نہ فرما۔ وہدنی، مجھے ہدایت عطا فرما، ویسر الہدی لی، اور مجھے ہدایت میرے لیے آسان فرما دے۔ وانصرنی علی من بغی علیہ، اور میری مدد فرما اس کے خلاف جس نے میرے خلاف بغاوت کی ہے، جو مجھ پر ظلم کرتا ہے، ظالم ہے، تو اس ظالم کے خلاف میری مدد فرما۔ رب اجعلنی، اے میرے پروردگار مجھے ایسا بنا دے کہ لک شاکرن، لک ذاکرن، لک راہبن، لک مطواعن، لک مخبتن، الیک اواہا منیبا، مجھے بنا دے کہ میں تیرا شکر ادا کرنے والا ہوں، تیرا ہی شکر ادا کروں، لک ذاکرن، تیرا ہی ذکر کرنے والا ہوں، لک راہبن، تیرے نام پر ہی میں راہب بنوں، یعنی ڈرنے والا، یہاں رہبان سے، لک مطواعن، تیری ہی اطاعت اور اتباع کرنے والا ہوں، فرما بردار ہوں، لک مخبتاً، تیرے سامنے ہی میں اخبات کرنے، عجز و انکساری کرنے والا ہوں، الیک اواہا منیبا، تیرے سامنے ہی رونا دھونا اور تیری طرف ہی رجوع کرنے والا ہوں۔ اواہ، آہ کے ساتھ اللہ کے سامنے گر گرانا۔ ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت بیان کی کہ اواہ حلیم، بردبار تھے اور بہت ہی اللہ کے سامنے عجز و انکساری کرنے والے تھے۔ پھر اسی دعا کے جملے ہیں کہ اے میرے پروردگار میری توبہ قبول فرما لے، اور میری گناہوں اور گندگیوں کو مجھ سے دھو دے، واغسل حوبتی واجب دعوتی، میری دعا کو قبول فرما لے، وثبت حجتی، میرے دلائل اور حجت جو میں اپنے نظریے کے لیے دیتا ہوں اس کو ثابت کر دے، وسدد لسانی، میری زبان بالکل سیدھی ہو، غلط بات میری زبان سے نہ نکلے، پورے عزت و وقار اور جاہ و جلال کے ساتھ میری زبان سے الفاظ نکلیں، زبان ادھر ادھر نہ غوطہ کھا جائے۔ واہدی قلبی، میرے دل کو ہدایت دے دے، وصل السخیمۃ صدری، میرے سینے کے اندر جو کمزوریاں اور غم ہیں، جی انہیں کیا ہے وہاں سے کھسکا دے۔ وصل تسلل کہتے ہیں کسی چیز کا چپکے سے کھسک جانا، تو دل کو غم لگا ہوا ہو، تکلیف پہنچی ہوئی ہو تو وہ اندر ہی اندر انسان کے جسم کو گھلا دیتی ہے، تو اے اللہ اس دل کے غم کو کیا ہے وہ کھسک جائے، بھاگ جائے، یہاں نہ رہے، دل میں اطمینان پیدا ہو جائے۔ یہ جامع ترین دعا بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، جی۔ ساتویں دعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، رزق لینا چاہتا ہوں تیری محبت کا، اللہ مرزقنی حبک،
وحب من ينفعنی حبہ عندک، اپنی محبت مجھے عطا فرما، اور اس آدمی کی محبت عطا فرما کہ جس کی محبت مجھے نفع دے تیرے نزدیک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کی محبت، اور اگر دنیا میں موجود ہیں تو جس سے تو راضی ہے اور اس سے محبت کرنے سے مجھے نفع ملتا ہے تو اس کی محبت مجھے عطا فرما میرے دل میں۔ اے اللہ تو مجھے رزق عطا فرما کہ میں محبت کرنے والا بن جاؤں، قلب کے اندر محبت راسخ ہو جائے، اور اس محبت جو تو نے میرے دل میں پیدا کی اپنی یا اپنے محبوب اولیاء اللہ کی، تو فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب، تو اس محبت کو میری طاقت بنا دے، میری قوت اور طاقت بنا دے میرے لیے ان تمام کاموں کے لیے جو کام تجھے پسند ہے، غلبہ دین کے تمام کام، عدل و انصاف تجھے پسند ہے، سماحت تجھے پسند ہے، تو یہ محبت ان کاموں کے لیے میری طاقت بنا دے۔ محبت طاقت بنائے، محبت کا مطلب بیکار بیٹھنا نہیں ہے کہ جی اب تو ہمیں عشق ہو گیا، محبت ہو گئی تو اب صرف ناچنے گانے کا کام کریں، یہ محبت نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ڈھکوسلا ہے۔ محبت کو میری طاقت بنا ان کاموں کے لیے جن کاموں سے تو راضی ہے۔ اللہم ما زویت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی مما تحب، اے اللہ جن باتوں سے میرا نفس محبت کرتا ہے، ہاں جی، ان کو مجھ سے دور کر دے، میری پسند محبت کی اور غیر محبت کی یہ معتبر نہیں، اور مجھے فارغ بنا دے ان چیزوں کے لیے جو تجھے پسند ہے، تیری محبت والی چیزیں میری محبوب بن جائیں، نہ یہ کہ میرا نفس اپنے طور پر لذتوں اور خواہشوں کی محبت میں مبتلا ہو، تو مجھے اس پر نہ مت چھوڑ، اس سے مجھے دور کر دے۔ 8ویں دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اے اللہ ہمارے لیے اپنا ڈر ہمارے دلوں میں ڈال دے، تقسیم کر دے ہمارے لیے من خشیتک ما تحول بہ بیننا و بین معاصیک، ایسا ڈر جو ہمارے اور ہمارے گناہوں، جو تیری نافرمانی پر مشتمل امور ہیں، ان کے درمیان وہ ڈر حائل ہو جائے، یعنی ہم گناہ کی طرف نہ جائیں اس ڈر کی وجہ سے، ایسی خشیت ہمیں عطا فرما، اور ہر حصے میں تقسیم کر دے اپنی اطاعت کے، ایسی اطاعت کہ جو ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے، ومن الیقین، اور ایسا یقین عطا فرما دے، ہماری قسمت میں لکھ دے کہ جس کے ذریعے سے دنیا کی تمام مصیبتیں برداشت کرنا ہم پر آسان ہو جائے، ما تہون بہا علینا مصیبات الدنیا، دنیا کی مصیبتیں برداشت کرنا آسان ہو جائے، ایسا یقین، ایسا پختہ عزم، ایسا ارادہ ہمیں عطا فرما دے۔ وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، اور ہمیں نفع پہنچا ہمارے کانوں سے جو بات سنیں وہ نفع بخش بات ہمارے اندر آئے، ہماری آنکھوں، ہماری قوت، جب تک تو نے ہمیں دنیا میں زندہ رکھا ہے، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، جب تک مدت جو جتنی بھی حیات ہے اس وقت تک ہمیں ان تمام چیزوں کو گویا کہ وراثت کے طور پر، وارث کے طور پر ہمیں استعمال کرنے کی اور طاقت اور قوت عطا فرما۔ وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنَا،
جو ہم پر ظلم کرتے ہیں ان کے خلاف اسے بدلہ عطا فرما، ہماری آنکھیں، کان، ناک، ہماری طاقت اور قوت ظالموں کے مقابلے میں کردار ادا کرے۔ وانصرنا علی من عادانا، اور ہماری مدد فرما ان دشمنوں کے خلاف جو ہم سے دشمنی رکھتے ہیں، اور ہماری مصیبت کو ہمارے دین میں مت داخل کر فرما، اور دنیا کو ہماری سب سے بڑا مقصد زندگی بنانے سے ہمیں روک دے۔ لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، آدمی کا اصل مقصد دنیا کی کمائی نہ ہو، بڑا مقصد یہ نہ ہو، ضرورت پوری کرنے کی حد تک ہو، اور ہمارے علم کا مبلغ بھی دنیا کمانے تک محدود نہ ہو، اس کے بھی اثرات اور نتائج ہماری دینی زندگی اور دین کے غلبے کے حوالے سے ہو۔ اور یہ آخری بڑی جامع دعا فرمائی، ولا تسلط علینا من لا یرحمنا، ایسے حکمران اور لیڈر ہم پر مسلط مت کرنا جو ہم پر رحم نہیں کھاتے، ظالم ہیں، ہم پر مسلط مت کرنا، کسی ظالم کو، کسی شیطان کو، کسی حکمران کو ہم پر مسلط مت کرنا جو ہم پر رحم نہیں کھاتا۔ یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ سے مانگنے سے متعلق ہے، سوال۔ اب یہ تمام چیزیں نفع بخش ہیں، بدن بھی، جان بھی، ہاں جی، اور اطمینان و سکون بھی، گھر بھی، بار بھی، جاہ بھی، مرتبت بھی، تمام چیزیں ان دعاؤں میں۔ یہ 8 دعائیں شاہ صاحب نے 4 جو بڑی حدیث کی کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داود سے یہاں نقل کی ہیں، یہ جامع ترین دعا ہے۔ وَمِنْ أَجْمَعِ مَا سَنَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاستعاذۃ، ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بری باتوں سے پناہ، شر کی باتوں سے پناہ سے متعلق بھی بڑی جامع ترین مسنون دعائیں بیان فرمائی ہیں۔ شاہ صاحب نے وہ بھی 6 کے قریب دعائیں ہیں وہ یہاں نقل فرمائی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اعوذ باللہ من جہد البلاء و درک الشقاء و سوء القضاء و شماتۃ الاعداء، اے اللہ مصیبتوں کی مشقت سے میں پناہ میں آتا ہوں تیری، و درک الشقاء، بدبختی کے پانے سے بھی پناہ چاہتا ہوں، و سوء القضاء، برے فیصلوں سے بھی پناہ مانگتا ہوں، چاہے عدالتوں کے فیصلے ہوں، حکمرانوں کے فیصلے ہوں، یا اللہ کی قضا ہو اس سے۔ و شماتۃ الاعداء، اور دشمنوں کی ہنسنے اور ٹھٹھا اور مذاق کرنے سے۔ شماتت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو مخالف اور شریکہ ہو یا دشمن ہو، آدمی کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ ٹھٹھا اور مذاق اڑائیں کہ واہ جی واہ، دیکھا نا پھنس گیا جی، تو آدمی کی عزت اس سے کیا پامال ہوتی ہے کہ دشمن راضی ہو، دشمن خوشیاں منائے جی، اسے کہتے ہیں شماتت۔ تو دشمنوں کے ہنسی مذاق اور ان کے خوش ہونے سے مجھے بچا۔ بڑی جامع دعا۔ ایسے ہی اگلی دعا، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال، پناہ میں آتا ہوں تیری من الہم، کوئی غم، ہم ایسا جو مستقبل کے حوالے سے ہے، فکر لائق ہے، اور حزن ماضی کے حوالے سے، ماضی میں کوئی کام اس کا غم لگ گیا، تو مستقبل کی فکر، کوئی خطرہ ہے آپ کو لاحق، یا ماضی کی کسی بات پر غم ہے، تو ان دونوں چیزوں سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ والعجز، ایسی درماندگی کہ جس سے آدمی ذلیل اور رسوا ہو کر رہ جائے،
ایک ہے اللہ کے سامنے عاجزی، وہ تو ہونی چاہیے، لیکن مخلوق خدا کے سامنے آدمی عاجز آ جائے بات کرنے سے، کسی کام کرنے سے، تو یہ بڑی کوتاہی کی بات ہے۔ ایسے ہی کسلی سستی اور کاہلی سے، کہ سست سارا دن پڑا بس سو رہا ہے، چارپائیاں توڑ رہا ہے، سستی اور کاہلی سے پناہ مانگتا ہوں۔ والجبن بزدلی سے، سماحت نفس کے بالکل خلاف ہے بزدلی کی بات، اپنی عزت کے لیے دشمن سے مقابلہ کرنا، لڑائی کرنا، ہاں جی، طاقت اور قوت اور بہادری کا پیدا ہونا، یہ اعلیٰ اخلاق میں سے۔ ایسے ہی بخل سے، ضرورت ہے پیسے خرچ کرنے کی، وہاں بخیل بن کر بیٹھ جائے آدمی، پیسے کی محبت غالب آ جائے۔ وضلع الدین، قرضہ جو ادا نہیں کر سکتا، بیچارہ مقروض جو ہے وہ انتہائی مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، قرض وصول کرنے والے پیچھے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بیچارہ پریشان۔ تو قرضوں کے بوجھ سے، ضلع کہتے ہیں بوجھ کو، تو قرضوں کے بوجھ سے مجھے کیا ہے، اپنی پناہ میں رکھ۔ وغلبۃ الرجال، مردوں اور طاقتور لوگوں کو مجھ پر غالب آنے سے، میں مغلوب ہو جاؤں، لوگوں کا ہجوم مجھ پر چڑھ دوڑے، تو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جامع ترین دعا سے، جن کے انسان کو اس زندگی میں چیلنج درپیش نہیں ہوتے۔ اسی طرح اگلی دعا تیسری، یہ دونوں دعائیں پہلے والی بخاری مسلم متفق علیہ دونوں کی روایات میں سے، تیسری دعا بھی متفق علیہ بخاری اور مسلم کی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سستی سے۔ یہاں دعا کا آغاز ہی کس سے کیا ہے؟ سستی جس آدمی پر چھائی ہوئی ہے، کسل مندی ہے، تو وہ دنیا کا کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب ہے کہ چستی ہونی چاہیے، سستی ختم اور چستی پیدا ہو جائے۔ والحرمی، بڑھاپے سے، ایسا بڑھاپا جو انسان کو کمزور کر دے اور کام کاج نہ کر سکے، تو جیسے سستی انسان کو ناکارہ بناتی ہے، ایسے بڑھاپا بھی انسان کے لیے کیا ہے، انسان کے کام کاج جو کرنا چاہتا ہے وہ نہیں کر پاتا۔ والمغرم، قرضوں کے بوجھ سے، غریم سر پر چڑھے ہوئے ہوں گے، لو جی پیسے نکالو، پیسے ہونا۔ والمعصم، گناہ کی جگہ یا گناہ کی باتوں سے آدمی مجبور ہو کر دھکیل دیا جائے، کسی کام میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے، پناہ چاہتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار وفتنۃ النار وفتنۃ القبر وعذاب القبر، میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور جہنم کے فتنے سے، فتنۃ القبر، قبر کی آزمائش سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو دفن کرتے ہیں تو ابھی مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں اور جانے والوں کی آہٹ مردہ سن رہا ہوتا ہے، فرشتے پہنچ جاتے ہیں، چل بھی تیرا امتحان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر دکھا کر پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کون ہے یہ، تمہارا دین کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو اگر اس نے درود پاک پڑھا ہوا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو فوراً پہچان جائے گا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دین کے بارے میں کیا ہے، واضح کہے گا کہ میرا دین ہے۔ وعذاب القبر، اور پھر قبر کے عذاب سے۔ ومن شر فتنۃ الغنا، مالداری کا فتنے کے شر سے۔ مالداری کا بھی ایک فتنہ ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ مال تو بہت جمع ہو گیا، اور جب زیادہ مال جمع ہو جائے تو پھر وہ عیاشی، دماغ میں تکبر، غرور، دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنے اور اس مال کا غلط استعمال کرنا، یہ شر اور فتنے لاحق ہوتے ہیں، تو اس کے شر سے بچا۔ ایک طرف مالداری کے فتنے کے شر سے بھی،
اور ومن شر فتنۃ الفقر، فقیری اور غربت کا بھی ایک فتنہ ہوتا ہے، کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہے وہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، تو اس کے فتنے سے بھی بچا۔ کہ فقیر اور محتاج آدمی اپنا ایمان بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ وَمِن شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِیحِ الدَّجَّالِ، اور اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے کے شر سے۔ مسیح کہتے ہیں اس کو جو پوری دنیا کی سیاحت کرتا ہے، پھیل ہر جگہ چلا جائے، سیاحت سے ہے مسیح۔ تو عیسیٰ کو بھی مسیح کہا جاتا ہے اس لیے کہ انہوں نے بھی خوب سیاحت کی اور آئندہ آ کر کریں گے پوری دنیا میں۔ اور دجال کو بھی مسیح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پوری دنیا میں گھومے گا، اس لیے اس کو مسیح کہتے ہیں۔ اور وہ دجال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی دجال کے فتنے سے کیا ہے، پناہ مانگتے رہے۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ہر نبی نے، نوح علیہ السلام کے بعد سے لے کر ہر نبی نے دجال سے اپنی قوم کو ڈرایا ہے کہ دجال کے فتنے سے بچنا جی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء نے دجال کے فتنے سے بچایا ہے اپنی اپنی قوم کو۔ میں بھی وہی بات کہتا ہوں، لیکن ایک بات میں مزید کہتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے نہیں کہی، کیونکہ اب دجال کے آنے کا وقت ہے کہ وہ دجال جو ہوگا اس کی بڑی نشانی یہ ہوگی کہ وہ بھینگا ہوگا، ایک آنکھ والا ہوگا، اور دوسری آنکھ اس کی جیسے انگور کا جو پھل ہوتا ہے وہ پھول کر موٹا ہو جائے، گلا سڑا ہوا کالا سیاہ، تو ایک آنکھ کالی سیاہ ہوگی اور ایک آنکھ اس کی ہوگی، اور اس کے ماتھے کے اوپر جی کاف فا را کافر الگ الگ حروف میں لکھا ہوا ہوگا کہ یہ کافر ہے۔ بظاہر ماتھا بڑا روشن ہوگا۔ آج کل کچھ بے وقوف لوگ دجال کے نام پہ سوشل میڈیا پہ بنایا ہوا تو دجال کی ایک ہی آنکھ یہاں ماتھے پہ بنائی ہوتی، حالانکہ یہ حدیث کے تو خلاف ہے۔ ماتھے پہ تو کافر لکھا ہوا ہوگا، آنکھیں دونوں اپنی آنکھوں کی جگہ پر ہی ہوں گی، کیونکہ انسان کی شکل میں ہوگا نا، تو انسان کی آنکھیں تو جہاں ہیں وہیں ہوں گی، اور ایک آنکھ اس کی پھولی ہوئی، عنبۃ طافیۃ، انگور کا وہ ایک پھل، ہاں جی ایک دانہ جو پھول کیا ہو، دوسری آنکھ سے دیکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعا میں فرمایا، اللہم اغسل خطایایا بماء الثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو دے برف سے اور ٹھنڈک سے۔ ثلج ٹھنڈا پانی، برد برف، کیونکہ گناہ حرارت پیدا کرتا ہے، گرمی پیدا کرتا ہے۔ جب بھی گناہ سرزد ہوتا ہے تو دراصل دل کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، تو اس گناہ کی جو حرارت ہے اس کو یخ ٹھنڈے پانی اور برف سے دھو دے، سکون پیدا کر دے۔ وَنَقِّ قَلْبِي كَمَا يُنَقَّ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اور میرے دل کو بالکل ایسے صاف کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہو جاتا ہے۔ آج کل سرف ورف کے اشتہار آتے ہیں سفید کپڑے کے داغ مٹانے کے، تو سفید کپڑے کو جب اچھی طرح دھو دیا جائے، داغ مٹ جائیں، تو ایسے میرے دل جو صاف شفاف ہے، جس پر گناہوں کی وجہ سے کالے داغ لگ گئے تو ان کو دھو دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی سکھائی، باعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشرق والمغرب، میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے، اتنی دوری پیدا کر دے۔ تیسری دعا ہے، یہ بھی بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ چوتھی دعا سکھائی استعاذہ کے حوالے سے، اللہم آتی نفسی تقواہا،
وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا۔ اے اللہ میرے نفس کو تقوی عطا فرما، نفس کا متقی بن جائے میرا نفس، اور اسے پاک صاف کر دے۔ تو بہت ہی بہتر وہ ذات ہے جو اس میرے نفس کو پاک کر سکتی ہے۔ تو میرا مولا ہے، تو ہی میرا ولی ہے، میرا حکمران ہے۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو لا ینفع، جو فائدہ دینے والا نہ ہو، بیکار کا علم، فضول لغویات کا علم۔ جی آج کل کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ ایسا علم حاصل کرتے ہیں جو لا ینفع، وہ علم جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، ویسے وقت کا ضیاع۔ علم لا ینفع، کوئی نفع بخش نہیں۔ اے اللہ ایسے علم سے مجھے پناہ دے، علم تھوڑا ہو اور تخلیقی ہو، نفع بخش ہو۔ ڈگریاں بہت ساری لے لی جی، 10 ایم اے کیے ہوئے، 5 ایم اے کیے ہوئے، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، فلانا کیا ہوا ہے، لیکن اس علم کا نفع کیا ہے؟ ٹکے کا نہیں۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اور ایسے دل سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں جس کے اندر خشیت نہیں ہے، ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، ایسے نفس سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس کا پیٹ ہی نہ بھرے، روٹی کھا کر پھر روٹی کھا لے۔ لا تشبع، ہر خوشبودار چیز آ جائے تو چاہے پیٹ میں گنجائش ہو نہ ہو ٹھونس نہیں لگے۔ تو حرص کا ہونا اور پیٹ کا نہ بھرنا یہ نفس کی بڑی خرابی ہے۔ اور ایک اور بڑی اہم دعا سکھلائی کہ وَمِن دعوَةٍ لَا يُسْتَجَابُ لَهَا، ایسی دعا مانگنے سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ جو قبولیت کا درجہ نہ حاصل کرے۔ ایسی دعا مانگنے کی توفیق دے جو ضرور قبول ہو جائے۔ لا یستجاب لها، ایسی دعا مانگنی جو قبول ہی نہیں ہو سکتی، تو اس سے بھی مجھے بچا۔ ایسا فضول کام ہے نا، وہ تو فضول کام ہے۔ دعا تو وہی ہوتی ہے جو قبول ہونی چاہیے نا، بغیر قبولیت کے دعا تو دعا نہیں ہے، بس خواہش ہے۔ 5ویں دعا سکھائی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ تیری نعمت جو تو نے مجھے عطا کی ہوئی ہو اسے تو زائل کر دے۔ زوال نعمت سے پناہ چاہتا ہوں۔ اور وتحول عافیتک، تو نے مجھے جو عافیت دی ہوئی ہے، امراض سے، تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، اس کے بدلنے سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں کہ عافیت کے بجائے بد امنی پیدا ہو جائے، امن کی جگہ پر۔ وفجاءۃ نقمتک، اور تیری طرف سے کوئی عذاب یا تکلیف اچانک آئے، اچانک کی موت سے بھی پناہ مانگی ہے جی، اور اچانک کی کوئی بھی نقمت، ذلت کی کوئی چیز اچانک آ جائے۔ کسی کی کوئی تکلیف آدمی اندازہ لگائے ہوئے ہو تو پھر اس کی حکمت عملی بناتا ہے، کوئی تدبیر بناتا ہے نکلنے کا، لیکن اچانک آفت پڑے تو بسا اوقات سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا انسان کو، تو اس کی پناہ مانگے۔ وجمیع سخطک، تیری ناراضگی کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان تمام سے بھی میں کیا ہے پناہ مانگتا ہوں۔ 6ٹھی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے فقر، فقیری کی حالت سے، والقلت، کمی، کمزوری، والذلت، ذلت سے، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں من ان اظلم او اظلم، مجھ پر ظلم کیا جائے یا میں کسی پر کیا ہے ظلم کروں، دونوں سے پناہ چاہتا ہوں، نہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں اور نہ میں مظلوم بنوں کہ کوئی مجھ پر ظلم کرے۔
آپ دیکھیے کہ یہ 6 دعائیں جو سیاہ ستہ کی جو اہم ترین کتابوں میں ہیں شاہ صاحب نے یہاں جمع کی، اور فرمایا یہ جامع ترین دعائیں ہیں استعاذہ سے متعلق۔ تو 5واں بنیادی ذکر جو ہے وہ استعاذہ اور ادعیہ اور استعاذہ ہے۔ دعا کی کیفیت کا ہونا، یعنی اللہ سے مانگنا اور اللہ کی پناہ میں آنا، دونوں چیزیں، یہ بھی صفت احسان پیدا کرنے کے لیے، اخلاق اربع کو پیدا کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ 6واں ذکر اظہار الخضوع والاخبات، اللہ کے سامنے خشوع اور خضوع اور اخبات کا اظہار کرنا۔ ومنها التعبیر عن الخضوع والاخبات، ایسی دعائیں پڑھنا جو اللہ کے سامنے عجز و انکساری اور اخبات کی حالت کی تعبیر کریں۔ اس حوالے سے شاہ صاحب فرماتے ہیں جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ جی، نفلوں میں یہ پڑھی جا سکتی ہیں، فرض میں تو چونکہ امام کے تابع ہوتا ہے، اور امام کو بھی اجازت نہیں ہے کہ مقتدیوں کو 3 سے زیادہ لمبا سجدہ کروائے، جی، تو اس کو فرض میں تو یہ نہیں پڑھنی چاہیے، نفلوں میں لوگ پڑھ سکتے ہیں یاد کی جائیں تو، کہ سجدہ کرتے وقت وہ یہ دعا پڑھے کہ سجد وجہی للذی خلقہ، میرا چہرہ اس ذات کے سامنے سجدہ ریز ہے جس نے اس میرے چہرے کو پیدا کیا ہے۔ سجد وجہی للذی خلقہ، اور اگلا جملے جو یہاں شاہ صاحب نے نقل نہیں کیا، وشق سمعہ وبصرہ، اس ذات کے جس نے اس میرے چہرے میں پھاڑ کر کان بنائے، شق سمعہ، اور جس نے اسی چہرے پہ آنکھ بنائی، وبصرہ، تو یہ دعا ہے سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ، ہاں جی، وبصرہ وصورہ فاحسن صورتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، ایک روایت میں یہ جملہ بھی ہے۔ تو یہ دعا سجدے میں پڑھ کر اللہ کے سامنے مانگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی امت کو۔ اسی اخبات کے اظہار کے لیے دعائیں ہیں۔ شاہ صاحب نے دعا کے حوالے سے ایک علمی قاعدہ یہاں بیان فرمایا ہے، وَعْلَمْ، علمی طور پر جان لیجئے کہ ان الدعوات التی امرنا بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قسمین، وہ جتنی بھی دعوتیں جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دعا مانگا کرو، اس کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں۔ احدہما، پہلی قسم تو دعا کی وہ ہے کہ جس کا مقصد یہ ہے، ما یکون المقصود منہ، اس دعا سے مقصود یہ ہے کیا؟ نمبر 1، ان تمتلأ القویٰ الفکریہ بملاحظۃ جلال اللہ وعظمتہ۔ شروع حجت اللہ میں شاہ صاحب نے انسان کی جو خصوصیت بیان فرمائی تھی جس سے انسان حیوان سے ممتاز ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہر انسان کی قوت عقلیہ اور قوائے فکریہ ہیں، اور ایک اس کی قوائے عملیہ ہیں۔ تو دعا کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کی قوائے فکریہ اور عقلیہ جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت شان اور اس کی عظمت کے ملاحظہ سے، اس کا لحاظ کرنے کے حوالے سے تمام قوائے فکریہ اور عقلیہ بھر جائے، فکر کی بلندی اللہ کی ہیبت و جلال اور عظمت سے پر ہو جائے۔ اور جب فکر پر ہوتا ہے تو اس کا اثر جسم پر آتا ہے۔ شیر سامنے آ جائے اور شیر کا ڈر انسان کی قوت فکریہ پر
غالب آ جائے تو جسم کو کیا ہے، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے فکر پر اثر ہوتا۔ تو اللہ کی عظمت اور ہیبت و جلال، اس دعا کا مقصد یہ ہے کہ وہ قوائے فکریہ جو ہے بھر جائیں، اور یا انسان میں خضوع اور اخبات کی حالت اعلیٰ ترین درجے میں حاصل ہو جائے اس کے جسم پر۔ فَإِنَّ لِتَعْبِيرِ اللِّسَانِ عَمَّا يُنَاسِبُ هَذِهِ الْحَالَةِ أَثْرًا عَظِيمًا فِي تَنَبُّهِ النَّفْسِ لَهَا وَإِقْبَالِهَا عَلَيْهَا۔ اس لیے کہ جب زبان سے انسان اپنی قوت فکریہ جو بھری ہوئی ہے اس کو جب زبان سے تعبیر کرتا ہے، یا جسم پر ایک کیفیت طاری ہے اسے جب زبان سے ادا کرتا ہے، تو اس کا بہت بڑا اثر اس کی نفس پر اور اس کی روح پر پڑتا ہے، اور نفس اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو ایک دعا کی وہ قسم ہے جس میں مقصد قوائے فکریہ کا اللہ کی عظمت و جلال سے بھرنا اور جسم پر اس کے اثرات کا ظاہر ہونا۔ اور دوسری دعا وہ ہے کہ ما یکون فیہ رغبۃ فی خیر الدنیا والآخرہ والتعوذ من شرہما، کہ جن دعاؤں کے ذریعے سے رغبت ظاہر ہو دنیا اور آخرت کی بھلائی میں اور ان دونوں کے شر سے بچنے میں۔ لأن ہمت النفس، اس لیے کہ نفس کی جو ہمت اور کسی شے کی طلب میں اس کے عزم کی تاکید، تأکد عزیمتہا فی طلب شیء، یہ دونوں چیزیں مل کر اللہ کی سخاوت کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں۔ اور جب اللہ کا دروازہ اس طریقے سے کھٹکھٹاتا ہے انسان، تو یہ گویا کہ ایک ایسی تیاری ہے جس سے فیضان، نتیجے کا فیضان ضرور ہو جائے گا۔ اس کی وہ دعا جو ہے مقدمات دلیل میں سے۔ تو یہ جو دوسری قسم کی دعا تھی نا، یہ جو پیچھے 5ویں نمبر پر بات بیان ہوئی ہے نا، دعائیں اور استعاذہ، وہ جو دوسری قسم کی دعا وہ تھی جو پیچھے گزر گئی، اور یہ جو 6 نمبر پر ہے یہ دعا کی پہلی قسم ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی قوت فکریہ بھر جائے اور اس کے جسم پر خضوع اور اخبات کی حالت طاری ہو جائے۔ کیونکہ کوئی مولوی صاحب سوال کر سکتے تھے تو پیچھے بھی تو دعاؤں کا ذکر تھا، یہاں پھر 6 نمبر پر پھر دعا بیان کر رہے ہیں۔ تو شاہ صاحب نے علمی قاعدہ بیان کیا کہ دعوات کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو دنیا کی خیر حاصل کرنے اور آخرت کی خیر حاصل کرنے، اور یا دنیا کے شر سے بچنے اور آخرت کے شر کے بچنے سے متعلق ہے، اور وہ پیچھے 5 نمبر پر بیان ہو چکی ہے۔ اور ایک دعا کی وہ قسم ہے جس کے نتیجے میں انسان کی قوت فکریہ اللہ کی عظمت اور ہیبت و جلال سے بھر جائے اور اس کا جسم پر اثر ظاہر ہو۔ یہ دعا کی پہلی قسم ہے جو یہاں 6 نمبر پر بیان ہو رہی ہے، تاکہ کوئی علمی سوال کرنے والا جو ہے نا وہ بھول بھلیا میں الجھا نہ دے کسی لوگوں کو۔ پھر ایک اور بات بھی شاہ صاحب کہتے ہیں وَأَيْضًا فَإِنَّ الْحَاجَةَ لَزَّعَ لِقَلْبِهِ، جب آدمی کو کوئی مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے نا، حاجت ضرورت ہوتی ہے، اور اللذع، لذع کہتے ہیں جو اذیت پہنچا رہی ہوتی ہے اس کے دل کو، کہتے ہیں جس کو دل کے اندر لگی ہوئی ہوتی ہے نا تو اس کی دعا بھی کیا ہے، بڑی اہم ہوتی ہے۔ جس کے دل کو نہیں لگی ہوئی وہ دعا تو بس اوپر اوپر سے پڑھ رہا ہوتا ہے۔ لذع کا معنی ہوتا ہے تکلیف دے، دل کے اندر جو ٹیسیں ابھرتی ہیں اس کو لذع۔ یہ جو حاجت لذع لقلبہ ہے یہ انسان کو متوجہ کرتی ہے اللہ کے سامنے مناجات کی طرف، اور اللہ کے جلال اور عظمت و ہیبت کو گویا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے حاضر دیکھتی ہے۔ جب دنیا سے تکلیف اور اذیت کی حالت میں ہو اور دنیا سے ماورا ہو کر صرف اللہ کے سامنے جب انسان گر گڑاتا ہے تو یہ تکلیف اس کے ارتقاء کا سبب بنتی ہے۔ اس وقت وہ پوری ہمت ادھر خرچ کرتا ہے
اور ایسی حالت کا پیدا ہونا یہ غنیمت للمحسن، محسن جو صفت احسان حاصل کرنا چاہتا ہے اس کے لیے مال غنیمت سے کم نہیں ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ کے لیے جو مصیبتیں یا تکلیفیں جو ہیں، اسی لیے ان کے لیے مال غنیمت کسی حیثیت رکھتی ہیں کہ وہ جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو اس کے نتیجے میں جب اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو وصول الی اللہ کی کیفیت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو چھٹے قسم کی دعائیں ہیں اس کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ لائے ہیں۔ پہلی حدیث لائے ہیں الدعاء هو العبادہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ اس لیے نماز بھی دراصل دعا ہے، سورۃ فاتحہ بھی دعا ہے، یا ایک روایت میں ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، اللہ سے مانگنا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس حدیث کی تشریح میں، اس لیے کہ عبادت کی اصل اور جڑ یہ ہے کہ انسان غرق ہو جائے اللہ کے حضور میں اس کی تعظیم کے وصف کے ساتھ، اور دعا کی دونوں قسموں میں یہ کامل اور مکمل نصاب ہے، دونوں میں اللہ کے سامنے حاضر ہو اور اللہ کی عظمت اور ہیبت و جلال اس کے سامنے ہو اور اس میں استغراق کی کیفیت ہو، ادھر ادھر اس کا توجہ نہ ہو، وہ دعا ہے۔ یا ایک دوسری روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل العبادۃ انتظار الفرج، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت سے پہلے والا جملہ ہے کہ صلی اللہ من فضلہ، اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، کہ ان اللہ یحب ان یسأل، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس سے کوئی سوال کرنے والا سوال کرے، تو اس لیے فرمایا افضل العبادت، افضل عبادت یہ ہے کہ اللہ سے سوال کرو، اور سوال کرنے کے بعد کشادگی کا انتظار کرو صبر کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ جی دعا مانگی تھی قبول ہی نہیں ہوئی، جی ابھی دعا مانگے اور ابھی کہے کہ جی نتیجہ کیوں نہیں آیا، تو یہ نہیں۔ افضل العبادہ، عبادت یہ ہے کہ میں نے دعا مانگی ہے اور ضرور قبول ہوگی، اب اس کے انتظار میں رہنا، یہ بھی دعا کی حالت ہے۔ اقول، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انسان کی وہ ہمت جو اللہ کی رحمت کو نازل کرنے پر ابھارتی ہے، یہ بہت زیادہ مؤثر ہے عبادت کی تاثیرات میں سے۔ اس لیے دعا دراصل ہمت کو جمع کر کے، یعنی ہمت کا کئی دفعہ میں نے مطلب بیان کیا ہے کہ انسان کی تمام قوائے طبیعیہ، عقلیہ، علمیہ، تمام کی تمام ایک پیج پر آ کر یکسو ہو جائیں، استغراق کی حالت میں چلی جائیں، یہ ہمت۔ تیسری حدیث ما من احد یدعو بدعاء، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت، کہ کوئی آدمی جب بھی کوئی دعا مانگتا ہے تو کوئی ایسی دعا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو وہ عطا کرتا ہے جو اس نے سوال کیا ہے۔ جب اس نے سوال کیا، دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے، یا اگر وہ نہ دے تو او کف عنہ من السوء مثلہ، کوئی بڑی مصیبت نازل ہونے والی تھی اس پر، تو وہ اس دعا کے بدلے میں وہ مصیبت اس سے دور کر دیتا ہے، اتنے ہی درجے کی مصیبت دور کر دیتا ہے۔ کوئی دعا ایسی نہیں جس کا بدلہ نہ ملے سوائے اس دعا کے۔ اس حدیث کا ایک آخری ٹکڑا بھی ہے کہ ما لم یدع باسم او قطیعۃ رحم، دو باتیں کہیں، کسی گناہ کے کام کی دعا مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے گناہ کا، تو وہ قبول نہیں ہوتی، یا رشتے ناطے کے قطع کرنے کے لیے، یعنی اپنے کسی رشتہ دار کے قطع رحمی کے لیے دعا مانگتا ہے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ یہ قطع رحمی کی دعا مانگنا یا گناہ کرنے کی دعا مانگنا یہ تو خود جرم ہے، یہ کیسے قابل قبول ہو؟ اقول، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہاں اس حدیث میں
حصر کیا گیا ہے کہ ہر ایک دعا آدمی جو سوال مانگتا ہے ہاں جی وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو شاہ صاحب اس کی ایک وضاحت کر رہے ہیں اس حدیث کی۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ظہور الشیء من عالم المثال الی الارض، جب آدمی دعا مانگتا ہے اور کسی چیز کا عالم مثال سے اتر کر زمین تک آنا، اس کے دو راستے ہوتے ہیں، دو طریقے ہیں۔ لہو سنن طبیعی یجری ذالک المجرا ان لم یکن مانعا من خارج، آسمان سے ہی سر چیزیں نازل ہو رہی ہیں، عالم مثال سے ہی نیچے سب چیزیں آتی ہیں۔ تو ایک تو نیچے آنے کا ایک طبیعی یعنی ایک عالمگیر قانون ہے کہ وہ طبیعی قوانین کے تحت خود بخود نیچے آئے گی۔ اگر خارج میں کوئی بھی مانع یا رکاوٹ نہ ہو تو خود بخود جیسے پانی بہہ کر نیچے آتا ہے، ایسے ہی وہ چیز بھی ضرور اپنے طبیعی سسٹم کے تحت دنیا میں آئے گی۔ لیکن ایک اور بھی انداز ہوتا ہے عالم مثال سے زمین پر آنے کا، وَلَهُ سَنَنٌ غَيْرُ طَبِيعِيٍّ، ایک دنیا میں آنے کے لیے غیر طبیعی نظام بھی ہوتا ہے، طبیعی بہاؤ نہیں ہوتا، از خود ایسا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ ان وجد مزاحمۃ فی الاسباب، جب اسباب میں کچھ مزاحمت موجود ہو، کیونکہ کرۂ ارض پر جو چیز بھی وجود پذیر ہوگی تو اسباب کا ایک نظام ہے نا بنایا اللہ نے، سبب مسبب کا سسٹم چل رہا ہے۔ تو بسا اوقات ایسے اسباب ابھی نہیں ہے کہ وہ چیز دنیا میں نازل ہو، کوئی مزاحمت آ گئی۔ تو فمن غیر طبیعی، جو غیر طبیعی چیزیں ہیں وہ یہ کہ ان تتصرف الرحمۃ الی کف السوء، دعا مانگی آپ نے اور طبی قوانین کے تحت وہ نیچے نہیں آ رہی، اس لیے کہ کچھ اسباب راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں طبیعی نظام کے۔ تو اب دعا کا عین جو کچھ آپ نے مانگا ہے وہ تو نہیں مل رہا، تو وہ جو رکاوٹ ہے بسا اوقات وہ کیا ہے، دور ہو جاتی ہے۔ او ایناس وحشتہ، یا اسے اگر اس مصیبت کے آنے پر کوئی وحشت ہے تو وحشت دور ہو کر اس کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ وَإِلْحَامِ بَہْجَةِ قَلْبِهِ، یا اس کے دل میں خوشی کا الہام پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اور آدمی کے دل میں اگر خوشی کا الہام یا اطمینان کی کیفیت آ جائے تو وہ بڑی سے بڑی مصیبت کو بھی برداشت کر لیتا ہے۔ او میل الحادثہ من بدنہ الی مالہ، یا کوئی مصیبت اس کے جسم پر آنے والی تھی، اس کی دعا سے ہوا یہ کہ وہ مصیبت اس کے جسم کے بجائے اس کے مال پر آ گئی، اس کا جسم بچ گیا۔ تو مختلف شکلیں ہیں دعا کی قبولیت کی، وامثال ذالک، اور اس طرح کی بہت ساری مختلف شکلیں ہیں۔ تو یہاں حدیث میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ کہ یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی رکاوٹ نہ ہو تو براہ راست جو کچھ مانگ رہا ہے وہ مل جاتا ہے، اور اگر کوئی رکاوٹ ہو تو وہ رکاوٹ اور اس سے متعلق جو دوسری چیزیں مصلحت کے مطابق ہیں تو وہ اس کو مل جاتی ہیں۔ اس کی مزید وضاحت آگے آ رہی ہے۔ چوتھی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی جب دعا مانگے تو ایسے دعا نہ مانگے کہ اللہم اغفر لی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھے معاف کر دے، تو ان شئت والی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ یا مجھ پر رحم فرما ان شئت، تو اگر چاہتا ہے تو مجھ پہ رحم فرما، یہ بھی دعا مت پڑھے۔ اور یہ بھی نہیں کہ اللہم ارزقنی ان شئت، اگر تو چاہے تو مجھے رزق دے دے، تو اگر مگر سے دعا نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلْيَعْزِمْ مَسْأَلَتَهُ، چاہیے کہ اس کے سوال میں عزم ہو کہ مجھے یہ چاہیے ہے ہر حال میں، یہ ان شئتا ویشتا کی بات نہیں ہے، یہ سوال میرا ہے، مجھے یہ بات چیز چاہیے۔
کیوں؟ اس لیے کہ انہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تمہارے ان شئتا کہنے کا تو پابند نہیں ہے نا، وہ تو خود چاہتا ہے۔ تو یہ ان شئتا کا مطلب تو یہ کہ تو گویا کہ اسے ذات باری تعالیٰ کو اختیار استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے، تو یہ تو توہین ہے، یہ تو دعا تو نہ ہوئی۔ تو وہ تو یفعل ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ولا مکرہ لہ، اس کے راستے میں کوئی اس کو مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ کہ ان شئتا کا لفظ، شئتا آپ کسی کو پروانہ اجازت کا دیں کہ تو جو مرضی کر، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے پہلے روک رکھا تھا اسے، جو اب کہہ رہے ہیں ان شئتا۔ تو اس لیے یہ مت کہو، اپنے دعا اور اپنے سوال کو پختگی کے ساتھ مانگو۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں روح دعا اور اس کا راز یہ ہے کہ انسان کے نفس میں اس چیز کی رغبت ہو، یعنی جو وہ دعا مانگنا چاہتا ہے وہ اپنی رغبت ظاہر کرے، اور رغبت تبھی ہوگی جب پوری عزم اور ارادے سے مانگے گا۔ اور اگر ان شئتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مل گئی تو ٹھیک ہے، نہ ملی تو تب بھی ٹھیک ہے، تو پھر رغبت تو ظاہر نہیں ہوئی۔ تو تم خود ہی تمہارے اندر رغبت اور شوق نہیں ہے، تو پھر اللہ میاں کیوں دے تمہیں؟ ما تلبسھا بتشبہ الملائکہ وتطلع الجبروت، اور دور دعا کی روح اور اس کا راز ایک تو نفس کا رغبت کا ہونا، دوسرا فرشتوں کی طرح کی مشابہت اختیار کرنا، اور عالم جبروت کے اندر جھانکنے کی سی کیفیت کا پیدا کرنا، اور طلب بالشک، شک کے ساتھ دعا طلب کرنا، تو یہ انسان کے عزم کو بکھیر دیتی ہے۔ دماغ گویا کہ منتشر ہے، یقین نہیں ہے اسے، تو جس کا عزم بکھرا ہوا ہو جی، تو وہ کیا نتیجہ پیدا کرے گا؟ کوئی نتیجہ نہیں پیدا کر سکتا۔ اور وَيُفَتِّرُ الْهِمَّةَ، اور ہمت میں فتور پیدا کرتا ہے، گویا کہ وہ ایک پیج پر نہیں ہے اس کی قوتیں، اس کی قوت عقلیہ کدھر ہے اور قوت عملیہ کدھر ہے، قوت طبیعہ کدھر ہے؟ تو سب ایک پیج پر تب ہوں گی جب عزم اور ارادہ پختہ ہوگا۔ باقی عمل موافقت بالمصلحۃ الکلیہ فحاصل، یہ ایک سوال کا جواب دیا ہے کہ اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے اس انسان کے لیے جو مصلحت کلیہ ہوتی ہے اس کے مطابق۔ تو اگر آپ پختہ عزم کے ساتھ مانگ رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی مصلحت اس میں نہ ہو، اس چیز میں، تو اگر آپ پختہ عزم سے مانگیں گے تو یہ بظاہر حضور کا یہ جملہ اس مصلحت کلیہ والی حدیث سے کیا ہے؟ متصادم نظر آتا ہے۔ تو شاہ صاحب اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں، ایسی بات نہیں، مصلحت کلیہ کے موافق جواب کا حاصل ہونا، موافقت کا ہونا، یہ تو اس دعا میں حاصل ہے، اس لیے کہ یہ دعا اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی رعایت کو سامنے رکھتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے نا کہ اس کا عزم کتنے درجے کا ہے، تو جتنے درجے کا عزم ہوتا ہے اس کے مطابق دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اور دعا کی قبولیت کی وہ 3 قسمیں ہیں، یا تو جو سوال کیا ہے وہ، اور یا کوئی مصیبت دور ہو گئی، اور ایک تیسری قسم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مصلحت کلیہ تقاضا کرتی تھی کہ اس دعا کا دنیا میں نتیجہ نہ دیا جائے بلکہ مرنے کے بعد اس کو دیا جائے، اور حشر کے میدان میں جب وہ دنیا میں نہ قبول ہونے والی دعاؤں کا بدلہ اسے ملے گا تو وہاں انسان کہے گا کہ کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، ابھی نتیجہ نکلتا۔ تو یہ بھی تو قبولیت ہے۔ یہی مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قول کا کہ انہ یفعل ما یشاء ولا مکرہ لہ، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ 5ویں حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضاء، اللہ کی طرف سے جو قضاء آنے والی ہے اس کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ دعا قضاء کو رد کر سکتی ہے۔
بڑی اہم بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو شاہ صاحب اس کی وضاحت فرما رہے ہیں کہ اس قضا سے کیا مراد ہے۔ اقول، میں کہتا ہوں، قضا سے مراد وہ صورت ہے کسی بھی کام کی جو عالم مثال میں پیدا کی گئی ہے، اور عالم مثال کی یہ صورت کائنات میں اس واقعے کے وجود کا سبب ہے۔ کئی دفعہ اس پر پیچھے گفتگو ہو چکی ہے کہ دنیا میں کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے، یعنی وجود خارجی کسی واقعے کا اس دنیا میں ہوتا ہے، تو دراصل اس کے پیچھے اس کا پہلے ایک وجود مثالی، اس سے پیچھے ایک وجود روحانی اور ایک وجود عرشی یا وجود عینی اس کا ہوتا ہے، موجودات کی ایک لڑی ہوتی ہے۔ تو کسی واقعے کے وقوع پذیر ہونے کا سبب وجود مثالی ہوتا ہے۔ تو عالم مثال میں اس کی ایک صورت تخلیق شدہ موجود ہوتی ہے، اور التی ہی سبب وجود الحادثۃ فی الکون وہو بمنزلۃ سائر المخلوقات، وہ باقی مخلوقات کی طرح ایک مخلوق ہوتی ہے، اور عالم مثال میں وہ صورت مخلوقہ جو ہے یقبل المحو والاثبات، وہ قبول کرتا ہے کہ اسے محو بھی ہو سکتا ہے اور اسے باقی بھی رکھا جا سکتا ہے۔ قرآن حکیم نے اللہ پاک کے ذات کے بارے میں کہا ہے یمحو اللہ ما یشاء، کہ لوح محفوظ میں ام الکتاب میں جو اللہ چاہتا ہے اسے مٹا دیتا ہے لکھے ہوئے کو، اور جس کو چاہتا ہے اس کو اس میں اثبات کر دیتا ہے۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک چیز ہے تقدیر، اور تقدیر مبرم اسے کہتے ہیں، قطعی تقدیر۔ کائنات کا پورا نظام، اس کا بنیادی ڈھانچہ اس بڑی تقدیر اعظم کے بغیر نہیں چلتا، اس کے مطابق چل رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے تقدیر غیر مبرم بھی اسے کہتے ہیں، اور اصطلاح میں اسے قضا کہتے ہیں۔ اگر آج کی زبان میں، خاص طور پر قانون کی زبان میں سمجھا جائے تو ایک قضائے قاضی یا عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ایک بنیادی آئین، دستور اور آئینی فریم ورک ہوتا ہے۔ ملکوں اور قوموں کے، ریاستوں کے آئین اور آئینی فریم ورک جس کی بنیاد پر وہ ریاست قانونی طور پر کھڑی ہے، وہ نہیں بدلتا۔ آئین اور دستور میں تبدیلیاں نہیں ہوتی۔ اور ایک ہے اس آئین اور دستور کے مطابق قضا، سول جج نے اس آئین کو سامنے رکھ کر ایک قضا جاری کی ہے جی، اس قضا کے خلاف آپ سیشن جج کی عدالت میں جاتے ہیں، وہ بسا اوقات باقی رکھتا ہے اس فیصلے کو، یا مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اڑا دیتا ہے۔ سیشن جج کے فیصلے کے خلاف آپ عدالت عالیہ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ میں جاتے ہیں، وہ بھی محو اثبات، یعنی فیصلے کو ختم کرنے اور فیصلے کو برقرار رکھنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہاں سے اوپر چلیں تو سپریم کورٹ کے پاس بھی یہ اختیار موجود ہے۔ سپریم کورٹ سے بھی جب فیصلہ ہو جائے کسی کو پھانسی وانسی کا، تو صدر پاکستان کو بھی کیا ہے، معافی کا، محو اثبات کا اختیار۔ تو جو قضا ہوتی ہے نا، قضا، اس میں محو اثبات ہوتا ہے قضا کے اندر جی، اور ان تمام مرحلوں میں کیا ہے، ہر جگہ پر دعویٰ آئے گا تو وہ قضا جو فیصلہ ہوا ہے اس کو چیلنج کرے گا، تو اس کا اثبات اور معاف کا معاملہ ہوگا نا۔ اور اگر کسی نے اس فیصلے کے خلاف کوئی اپیل ہی دائر نہیں کی اور وقت گزر گیا، تو پھر تو محو اثبات نہیں، پھر تو وہ تقدیر بن گیا جی۔ تو ایسے ہی کوئی قضا عالم مثال میں طے ہو گئی، اسباب کے تقاضوں کے تناظر میں،
کسی انسان نے کوئی جرم کیا، کوئی معاملات کیے، اس کے مطابق جو سسٹم بنا ہوا تھا اس سسٹم کے مطابق فرشتوں نے کوئی قضا جاری کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قضا جاری ہو گئی جو سسٹم تھا۔ اب آپ نے دعا مانگی اللہ سے، تو گویا کہ آپ نے ایک اعلیٰ ترین عدالت کے سامنے اپیل دائر کی ہے، اور اپیل محو اس بات کر سکتی ہے نا، صدر پاکستان کو، سپریم کورٹ کو، ہائی کورٹ کو اختیار ہے کہ وہ نچلی عدالت کے فیصلے کو کیا کر دے، رد کر دے۔ جی ایسے ہی جو فیصلے قضا کے طور پر جاری ہوئے ہوئے ہیں، جو سسٹم کے مطابق ہونے چاہیے تھے، سسٹم نے طے کر دیے، جی جو جس درجے کے اس انسان یا اس قوم سے متعلق فیصلے ہیں، اب ایک دعا کرتا ہے اللہ میاں، یہ قضا ہے، اور اس قضا کے خلاف اللہ کے سامنے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ اس قضا سے مجھے بچا لے، اس فیصلے سے مجھے بتا لے، اس مصیبت سے مجھے بتا لے، تو دعا اس قضا کو رد کر سکتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر دعویٰ یا ہر اپیل ضرور سماعت کے قابل بھی ہوگی اور ضرور فیصلہ رد بھی ہو جائے گا، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے نا، دونوں باتوں کا امکان ہے۔ اس لیے یہاں جو جملہ فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء، کہ قضا کو رد نہیں کرتی مگر دعا، دعا رد کر سکتی ہے، کہ جتنی طاقت، جتنی آپ کی اپیل میں طاقت ہوگی، جتنا طاقتور وکیل ہوگا، جتنا کیا ہے ہمت اور جرأت کے ساتھ آپ اپیل دائر کریں گے، اتنا ہی کیا ہے نتیجہ ظاہر ہوگا۔ یہ مطلب ہے اس کا، یعنی یہ جو دعا ہے یہ تقدیر نہیں بدل سکتی، یاد رکھو، آئین نہیں بدلا جا سکتا، دستور نہیں بدلا جا سکتا، تقدیر مبرم میں تو تبدیلی نہیں آتی، البتہ قضا کے اندر جو اس سسٹم کے تناظر میں فیصلے ہو چکے ہیں ان میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات شاہ صاحب نے بیان کر دی۔ وَهُوَ بِمَنزِلَةِ سائر المخلوقات، سائر المخلوقات میں یقبل المحو والاثبات، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے لیے کہہ دیا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت عندہ ام الکتاب، کیونکہ بڑی بنیادی کتاب ام الکتاب اللہ نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے نا، تو اگر بالفرض اللہ کی اپنی لکھی ہوئی کتاب کے اندر اللہ میاں کو مٹانے اور نئی چیز داخل کرنے کا اختیار نہیں ہے تو پھر وہ اللہ کیسا ہوا؟ اللہ کو تو اختیار ہے نا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، کیونکہ کتاب تو اس نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ قانونی نظام گویا کہ بیان کر دیا یہاں پہ۔ عام طور پر اس حدیث کے تناظر میں جو ہے نا لوگ ویسے الجھتے رہتے ہیں، دیکھو جی دعا سے بھی کبھی کیا ہے تقدیریں بدلتی ہیں، بھائی تقدیر بدلنے کی بات نہیں، یہاں تقدیر کی اگر جملہ کہیں آیا بھی ہے کہ جی فلاں بزرگ کی دعا سے تقدیر بدل گئی، تو وہ تقدیر غیر مبرم ہے، جی چاہے وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی ہو یا داتا گنج بخش کی ہو یا بابا فرید کی دعا کے اثرات ہوں، تو یہ دعائیں قضا بدل سکتی ہیں، تقدیر نہیں بدل سکتی۔ دونوں طرف کی چونکہ انتہا پسندی ہے، باتیں درست تناظر میں، حالانکہ اپنی عملی زندگی میں قانونی نظام میں ساری چیزیں اسی طرح کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جہاں اللہ میاں کا معاملہ آتا ہے وہاں اپنی عقل پتہ نہیں کہاں پہنچا دیتے۔ چھٹی بات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، جو چیز اللہ کی طرف سے نازل ہو چکی ہے یا ابھی نازل نہیں ہوئی، دعا ہر چیز میں فائدہ دیتی ہے۔ اس لیے دعا ایک بنیادی عبادت ہے۔ دعا کا مطلب تو یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کو احکم الحاکمین مان کر، اتھارٹی مان کر اس سے کیا ہے سوال کرتا ہے، اور اللہ کریم ہے، رحیم ہے، شفیق ہے، وہ جس کے سامنے گر گڑا کر جب دعا مانگی جاتی ہے تو اس کا فائدہ تو ضرور ہوتا ہے۔ اقول، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ دعا علاج کرتی ہے جب چیز
نازل نہیں ہوئی تو وہ کمزور پڑ جاتی ہے اور اس کا سبب ہی منعقد نہیں ہوتا کہ دنیا میں اس کا وجود ہو، تو دعا اس چیز کو ٹال دیتی ہے۔ نہ وہ عالج نازل، کہ جب وہ نازل ہوئی ہے کوئی مصیبت تو اس وقت دعا کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے کہ اس کی تکلیف ذرا کم ہوتی ہے، یہ تکلیف کے اندر شدت میں کمی آ جاتی ہے۔ تو دعا چاہے نازل شدہ کے بارے میں ہو، مصیبت آ گئی ہے، بیماری میں مبتلا ہو ہی گیا ہے تو اس تکلیف کی شدت میں کمی ہو جاتی ہے، اور اگر ابھی نازل نہیں ہوئی اور پہلے سے پناہ مانگ رہا ہے تو اس کا بسا اوقات سبب ہی زائل ہو جاتا ہے۔ تو دعا میں بڑی طاقت ہے، تخفیفی موجزتی و ایناسی وحشتی، اس کی وحشت کے اندر بھی سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے۔ 7ویں حدیث لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ بات پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ مصیبتوں کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو اس کو چاہیے کہ جب مصیبت نہ ہو، نہ آسانی ہو، فراخی ہو، تو اس وقت کثرت سے دعائیں مانگا کرے۔ جب آدمی عام حالت میں ہے، کوئی مصیبت میں نہیں ہے، نعمتوں میں ہے، تو اس وقت کثرت سے دعا مانگے تاکہ جب مصیبت آئے تو اس کی دعا ضرور قبول ہو، کیونکہ دعا کرنے کی گویا کہ عادت پکی ہو گئی۔ اقول، میں کہتا ہوں کہ دعا جو ہے نہیں قبول ہوتی مگر اس وقت جب انسان کی رغبت اللہ سے دعا مانگنے کی طاقتور ہو اور اس کا عزیمت جو ہے وہ پختہ ہو، اور جب اس کی مصیبت کے نازل ہونے سے پہلے ایک انسان کو مشق ہے، تو پہلے سے مشق کی ہوئی ہے تو وہاں تھوڑی سی مشق سے ہی کیا ہے کام نکلے گا، اور اگر مشق نہیں کی ہوئی تو پھر کیا ہے، پریشان زیادہ ہوگا۔ نمبر 8، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ دعا کے وقت ہاتھ اٹھاتے تھے، رفع الیدین، اور پھر ہاتھ پھیرنا چہرے پر، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ روایت موجود ہے بہقی کی کہ جب بھی دعا مانگتے تو ہاتھ اٹھاتے، فرفع یدیہ، اللہ کے سامنے، اور مسح وجہہ بیدیہ، اور دعا اختتام کرتے تو پورے چہرے پر اپنا مسح پھیرتے تھے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ہاتھ اٹھانا دعا کے وقت اور چہرے پر پھیرنا لے فتصویر للرغبتی، یہ رغبت کی تصویر ہے، کیونکہ دعا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا یہ صورت ہے نا کہ واقعی رغبت ہے اس کو اللہ کی طرف، ورنہ دل میں تو جتنی مرضی پڑھتے رہو۔ اور ایسے مظاہرۃ بین الحیۃ النفسانیہ وما یناسبها، اور یہ مظاہرہ ہے انسان کی روح کی حیت کا اور اس کے ساتھ جو بدن کی کیفیت ہے، کیونکہ خود اس کیفیت میں خود بدن پر بھی اثرات ظاہر ہوتے ہیں اور روح پر بھی، اور اس حالت میں انسانی نفس کو تنبیہ بھی ہوتی ہے۔ 9ویں حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے لیے دعائیں مانگنے کا دروازہ کھل گیا اس کے لیے گویا کہ رحمت کے دروازے کھل گئے، یعنی جسے دعا مانگنے کی عادت پیدا ہو گئی، عادت بن گئی ہر معاملے میں وہ اللہ سے، حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ ایک آدمی کو اتنی عادت بن گئی کہ اس کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو وہ تسمے کا بھی اللہ سے سوال کرے۔ اب تسمہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، معمولی سا جی، تو تسمے کا بھی اللہ سے سوال کرے، تو یہ عادت ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگے، تو جس کے اندر یہ دعا مانگنے کی عادت پیدا ہو گئی گویا کہ رحمت کا دروازہ کھل گیا۔ اقول، میں کہتا ہوں، من علم کیف یدعو برغبۃ ناشئۃ من صمیم قلبہ، جس آدمی نے یہ جان لیا کہ کیسے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگنی چاہیے، اس کی رغبت کا اظہار اس کے اندر، اور یہ جان لیا کہ کس پہلو سے دعا مانگے تو ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس صفت حضور اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی صفت کی اس کے اندر مشق آ گئی، تو فتح لہ باب الرحمت فی الدنیا، دنیا میں رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھل گیا، اور ہر مصیبت سے
بچاؤ کی اسے نصرت عطا کر دی گئی۔ نصیرہ فی کلی داہیتن، کیونکہ جب بھی وہ مصیبت میں مبتلا ہوگا اللہ کے سامنے مانگے گا تو اللہ تعالیٰ دروازہ مت کرے۔ اور یہ ایسا آدمی جو دعا کرنے والا مر گیا اور اس کو اگر گناہوں نے گھیر لیا اور اس کو دنیا کی جو حیات اور اس کی جتنے بھی غلاف ہیں اس کے اندر وہ لپٹا گیا، توجہ الی اللہ توجہا حسیساً، پھر جب اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا مانگے گا جیسے دنیا میں اس نے مشق کی ہوئی ہے تو ضرور قبول ہوگی، کیونکہ اسے مانگنے کی عادت پڑ گئی۔ تو دعا مانگنے کی عادت بنانا، مشق کرنا، یہ بھی کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک محسن کے لیے ضروری ہے، اور وہ ایسے پاک صاف ہو کر اس مصیبت سے نکلے گا جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا۔ اب موت کے وقت جب فرشتے آ کر روح قبض کریں اور اگر اس کو گناہوں نے گھیرا ہوا ہو اور جسے دعا مانگنے کی عادت ہے تو جب وہ دعا مانگے گا تو اس کی روح ایسے نکلے گی جیسے آٹے میں سے بال نکالا ہے۔ ایسے ہی مواقع قبول الدعاء، دعوات کی قبولیت کے بھی کچھ مواقع ہیں۔ وعلم، جاننا چاہیے کہ دعاؤں کی قبولیت سب سے زیادہ قریب کیسے ہو، اور مقترن بحالت ہی مظنۃ نزول الرحمت، کہ ایسی حالت کا ہونا جس سے رحمت کے نزول ہو، تو وہ اقرب ترین کیفیات کیا ہو سکتی ہیں علمی طور پر یہ جان لیجیے۔ نمبر 1، انسانی نفس کا کمال۔ نفس انسانی کا کمال کی نوعیت یہ ہے کہ جیسے 5 نمازوں کے بعد دعا مانگنا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے کہ انسانی نفس نے ایک کمال پورا کیا نماز کا۔ یا ایسے ہی روزے دار کی دعا جب وہ عین افطاری کے وقت میں دعا مانگتا ہے، حین یفطر، جب وہ افطار کر رہا ہوتا ہے، ایک کمال یہ ہے۔ اور ایک یہ کہ معدۃ لاستنزال جود اللہ، یا وہ دعا جو ہے اللہ کی سخاوت کے نازل کرنے کا سبب بن رہی ہے، جیسے عرفات کے میدان میں دعا۔ یا تیسری شکل یہ کہ لکونہا سبباً، وہ سبب بن رہی ہے پوری کائنات کے نظام میں اللہ کی عنایت کے موافق، جیسے مثلاً مظلوم کی دعا، کیونکہ اللہ کی عنایت الہیہ جاری ہے کہ مظلوم کی مدد کرنی ہے، ظالم کی مدد نہیں کرنی۔ تو مظلوم جب پکارتا ہے چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو تو اللہ کی عنایت تقاضا کرتی ہے کہ ظالم سے انتقام لیا جائے، اس لیے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا عرش تک براہ راست پہنچتی ہے۔ وہذا موافقۃ، یہ اللہ کی اس عنایت کے موافق ہے۔ حضور نے فرمایا لیس بینہا و بین اللہ حجاب، مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب اور رکاوٹ نہیں ہوتی، ڈائریکٹ عرش پر اثر انداز ہوتی ہے۔ او سبباً لازورار راحت الدنیا عنہ، یا وہ سبب بنتا ہے کہ دنیا کی راحت اس سے بدل جائے، منحرف ہونے کا سبب بنے، ازورار انقلاب، تو اللہ کی رحمت جو ہے اس کے حق میں بدل جائے کسی اور شکل میں، جیسے مثلاً مریض کی دعا، مریض جب مرض سے اپنی صحت کی دعا مانگتا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی کسی مصیبت میں مبتلا ہوا ہے تو اس کی دعا، جیسے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، یا وہ دعا جو سبب بنتی ہے دعا کا اخلاص کا، مثلاً کسی آدمی کا اپنے بھائی کو بن دیکھے دعا کرنا، غائب ہے، سامنے ہو تو پھر دعا کرے تو پھر بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کی، لیکن جس کو جو موجود نہیں ہے ان کے لیے دعا کرتا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔
یا مثلاً والد کی دعا اپنی اولاد کے لیے یا والدہ کی دعا اپنے اولاد کے لیے، تو یہ بھی سبب بنتی ہے دعا کی قبولیت کا۔ یا ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب اللہ کی رحمت اور روحانیت دنیا میں منتشر ہو رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے، جیسے لیلۃ القدر میں دعا، یا جمعے کے دن ایک گھڑی وہ جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت گھڑی آتی ہے جمعے کے دن جس میں جو دعا مانگے انسان تو قبول ہوتے، یا ایسا مقام یا مکان جہاں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، مثلاً مکہ بیت اللہ الحرم میں دعا مانگنا، یا انسانی نفس کا ایسی جگہ پر اترنا جہاں حضور اور خضوع کی حالت طاری ہو، جیسے انبیاء علیہم السلام جس جگہ پر رہے، مثلاً طور پہاڑ پر یا غار حرا پر، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء یا اولیاء ہے، تو وہاں بھی انسان کے اندر ایک خاص خشوع و خضوع جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، تو وہاں تنبیہ ہوتی ہے۔ اور وَيُعْلَمُ مِن مُقَایَسَةِ مَا قُلْنَا، اسی سے قیاس کرتے ہوئے معلوم ہو گیا اس حدیث کا راز جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ گناہ کی دعا نہ کرے، یا قطیعۃ رحم، کسی رشتے کے توڑنے کے حوالے سے دعا کرتا ہے، بد دعا کرتا ہے، ما لم یستعجل، جب جلدی نہ کرے تو ضرور دعا قبول ہوتی ہے۔ اس بنیادی اصول سے متعلق یہ کچھ حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو اللہ نے یہ اجازت دی ہے کہ تمہیں دعا کرنے کی اجازت ہے، ایک دعا جو میں ہر حال میں قبول کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا ہے جو ضرور قبول ہونی ہے، دعوۃ مستجابۃ۔ تو ہر نبی نے اپنی دعا مانگ لی، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام میں سے ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا کہا تھا کہ یہ ہر حال میں تمہاری قبول ہوگی، جو مرضی مانگ لو۔ تو انہوں نے اپنی اپنی دعائیں دنیا میں مانگ لی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی دعا چھپا کر رکھی ہوئی ہے، میری جو دعا کی قبولیت کا معاملہ ہے، مجھے اللہ نے جو کہا تھا وہ میں نے روک رکھی ہے ابھی، اختباۃ دعوتی۔ اور یہ دعا جو ہے وہ اپنی امت کی سفارش ہے قیامت کے دن، کہ میں اپنی امت کے لیے کیا ہے سفارش کروں گا کہ میری امت میں سے کوئی بھی بندہ جہنم میں نہ رہے، جس نے ایک دفعہ میرا کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جتنے بھی گناہ کیے ہیں سزائیں اس کو جہنم میں ملیں گی، جو بھی کچھ ہوگا، تو میں آخر میں دعا کروں گا کہ میری امت کا کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جنت سے باہر نہ ہو، یہ میں سفارش کرنی، یہ میں نے اپنی دعا چھپا کر رکھی ہوئی۔ اور وَهِيَ نَائِلَةٌ اِنشَاءَ اللَّهُ، اور وہ ضرور حاصل ہوگی مجھے اگر اللہ نے چاہا۔ مَن مَاتَ مِنْ أُمَّتِي، میری امت میں سے جو آدمی مرا اس حال میں کہ لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے پڑھا ہے، تو اس کے جتنے بھی گناہ ہیں میں سفارش اس کے لیے کروں گا۔ اور مجھے پوری امید ہے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تمہاری دعا قابل قبول ہوگی، اور وہ میری دعا قبول ہونی ہے تو میں اپنی امت کو جنت میں داخل ہوئے بغیر نہیں ٹلوں گا۔ ہاں البتہ ان کے جتنے گناہ ہوں گے ان کی سزا قبر میں، حشر میں، یا جو بھی جہنم میں جتنے وقت میں رہنا ہے وہ ہوں گے، لیکن آخر میں سب کے سب کیا ہے جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ میں نے دعا اپنی چھپا رکھی ہے۔ اقول، شاہ صاحب فرماتے ہیں میں کہتا ہوں کہ انبیاء علیہم السلام کی بہت سی دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہیں، ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دنیا کے اندر بہت سی دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہیں، لیکن ہر نبی کی ایک مخصوص دعا تھی، اور وہ مخصوص دعا اس نبی کی نبوت کی ابتدا کے وقت ہر نبی کی نبوت کا ایک مبدا ہے، یعنی ایک اسم الہی کے تحت ہر نبی پیدا ہوا ہے۔ جیسا اس دفعہ ہم نے رمضان میں انبیاء کے واقعات سنے تو وہاں شاہ صاحب نے ہر نبی کی ایک مبدا بیان فرمایا ہے۔ فَإِنَّهَا إِنْ آمَنُوا كَانَتْ بَرَكَاتٍ عَلَيْهِمْ، کہ اگر
ہر نبی کے امتی اگر ایمان لائیں گے تو ان کو وہ برکات ضرور ملیں گی اس نبی کی، اور ہر نبی کے قلب میں یہ بات پیدا ہوئی ہے کہ وہ اپنی امت کے لیے اپنی امت کے لیے دعا کرے، اور اگر لوگ اعراض کریں گے تو وہ ان کے لیے مصیبت بن جائے گی، اور نبی کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ ان کے خلاف بد دعا کرے، جیسے نوح علیہ السلام نے لم یلد الا فاجرا کفارا، یا موسیٰ علیہ السلام نے مخالفت میں دعا کی فرعون اور اس کی پوری امت۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہر نبی نے یہ کام کر لیا ہے، اور واستشعر نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ آپ کی بعثت کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ دنیا میں شفیع للناس آئے ہیں، سفارشی بن کر آئے ہیں انسانیت کے لیے، کل انسانیت کے لیے، اور واسطہ ہیں حشر کے میدان میں انسانیت پر رحمت خاصہ کے نزول کا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جو بڑی ترین دعا تھی نا وہ چھپا لی، اور وہ بڑی دعا آپ کی اصل نبوت سے پھوٹی ہے، تو جو اس دن میں ظاہر ہوگی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دعا وہ مانگوں گا، تو یہ دعا ہے۔ تو اللہ پاک پوری امت کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی اچھی جزا دے، اور ہمیں بھی آپ کی سفارش نصیب فرمائے۔ دوسری حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اتخذت عندک عہدا، یہ ایک لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اور یہ پیچھے بھی مختصر سی گزری تھی۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں نے تجھ سے ایک عہد کیا تھا، اور تو مجھے اس عہد کی خلاف ورزی میرے بارے میں نہ کر۔ فإنما أنا بشر، حضور نے فرمایا کہ میں ایک بشر ہوں۔ فأي المؤمنین آذیتہ، میں نے اپنی اس 23 سالہ زندگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ دعا پڑھی ہے، اے اللہ میں نے اپنی اس 23 سالہ زندگی میں جس مومن کو کوئی بھی تکلیف پہنچائی ہے، کسی پر ناراض ہوا ہوں، کسی کو غصہ ہوا ہوں، کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہے، لا شتمتہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں نے اگر کسی مومن کو گالی دی ہے، ولعنتہ، یا میں نے لعنت کہی ہے، یا جلدتہ، یا میں نے کوڑے برسائے ہیں، تو اے اللہ میری ان تمام کاموں کو جو میں نے کسی مومن کے ساتھ بھی کیے ہیں اس کو بدل دے، تو نے مجھ سے عہد کیا تھا، اس کو بدل دے میری طرف سے صلاتن و زکاتن، کہ میں وہ کام اس کے لیے صلات یعنی رحمت بن جائے اور اس کو پاکیزہ کرنے کا ذریعہ بن جائے، و زکاتن، اور وہ قربتاً، اور قربت بن جائے، ایسی قربت کہ قیامت کے دن میری یہ برا بھلا اسے کہنا اس کی قربت کا ذریعہ بن جائے تیری۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں فرمایا۔ جی حضور کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں لیس سخابا، حضور کبھی کسی کو برا نہیں کہتے، کوئی آپ نے کسی کو گالی نہیں کی، کبھی برا نہیں کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی وجہ سے کسی کی تنبیہ کے لیے، کسی کی اصلاح کے لیے کوئی کرنا پڑا، یا کوئی ایذا میں نے کسی کو دی نظم و ضبط اور ڈسپلن میں لانے کے لیے، تو میرا یہ کام اس کے لیے صلات اور زکوٰۃ بنا دے، اس کے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنا دے۔ یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ تو شاہ صاحب اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، اقول اقتضت رحمتہ علیہ الصلاۃ والسلام بامتہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت پر رحیم و شفیق ہونا تقاضا کرتا ہے، وحدبہ علیہم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت پر شفقت آپ کو امت پر ہے، تو ان یقدم عند اللہ عہدا، اللہ سے ایک عہد کیا، اور وہ عالم مثال میں آپ کی ہمت کے طور پر، مثالی وجود کے طور پر قائم ہو گیا، اور اس سے ہمیشہ اس کے احکامات دنیا میں صادر ہوتے رہتے ہیں۔ وذالک ان یعتبر فی قومہ ہمتہ الضمنیہ المکنونہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں آپ کی یہ ہمت چھپی ہوئی اس اوپر موجود ہے
ہمت بارزہ تو الگ ہے ظاہری طور پر، جو آپ نے جدوجہد اور کوشش کی 23 سالہ زندگی میں، لیکن آپ کی ہمت باطنہ عالمی مثال میں کھڑی ہے کہ اگر کسی نے کوئی میں نے کیا ہے کوئی کی ارادہ ایسا کیا تو اس کے لیے رحمت کا باعث بنا دے۔ شاہ صاحب فرماتے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بسا اوقات کسی مسلمان کو تعزیر کے حوالے سے کوئی قصد اور ارادہ کیا آپ نے قولاً و فعلاً، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کیا یا کسی کی پٹائی کی، جیسے غزوہ بدر میں صف بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھڑی لے کر سب کو سیدھا کر رہے تھے، تو ایک آدمی کا پیٹ باہر بڑا ہوا تھا تو اس کو چھڑی ماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بسا اوقات کسی نے ایسی غلط بات کہہ دی تو آپ نے غضبناک ہو کر اس کو کوئی جملہ زبان مبارک سے نکل گیا، تو یہ تو تعزیر تھا، اور مقصد تھا اقامت الدین الذی ارتضی اللہ لہم فیہم، کہ دین پر یہ قائم ہو جائیں جو اللہ ان کے لیے جس دین پر راضی ہے، اور وہ سیدھے ہو جائیں اور ان کی کجی دور ہو جائے۔ کوئی مقصد انتقام لینا تو کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں رہا، اصلاح مقصد تھی، اور ایسے ہی قصد تھا کہ ان کو کفر سے بچایا جائے اور اللہ کے غضب سے ان کو نجات دلایا جائے۔ اس کے لیے کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا۔ تو اگرچہ شکل و صورت کے اعتبار سے تو دونوں باتیں ایک جیسی ہیں، رحمت کے الفاظ کہے ہوں یا دوسرے کہے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسی میری زبان سے کوئی چیز صادر ہو گئی ہے تو اے اللہ میری امت کے اس فرد کے لیے میری اس برا بھلا کہنے کو اس کے لیے رحمت بنا دے۔ تو یہ اہم ترین چھٹی قسم یہاں مکمل ہو گئی کہ دعا کی ایک قسم جو دنیا سے متعلق اور آخرت سے متعلق ہے وہ پیچھے گزر گئی، اس کے بعد 7ویں قسم یہ آ گئی، چھٹی قسم یہ آ گئی۔ تو 6 اذکار آ چکے ہیں، تو انشاءاللہ باقی جو ہیں 3 آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ اجمعین۔